السلام علیکم۔ میری عمر 35 سال تھی۔ میرا نام شازیہ تھا اور میں اپنے گھر کی سب سے آخری لڑکی تھی جس کی شادی ہونا باقی تھی، اور شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا وزن بہت زیادہ تھا۔ جو بھی آتا میرے موٹاپے کو دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ اب تو میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے کئی حربے کر چکی تھی مگر کوئی بھی کام نہ آیا۔ انہی دنوں اماں نے دیکھ کر بھائی کی شادی کر دی کیونکہ میری وجہ سے بھائی کی شادی بھی رکی ہوئی تھی اور بھائی اب مجھے بد دعائیں دینے لگا تھا۔ اماں نے سوچا بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کرتی ہوں، بہو گھر آئے گی تو کوئی نہ کوئی نیا رشتہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اور پھر اماں جب بھابھی کو بیاہ کر لائیں تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی انتہائی خوبصورت چھریرے بدن والی گوری چٹی لڑکی تھی۔ اسے تو جو دیکھتا وہ ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ میں نے بھی بھابھی کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے احساس کمتری بھی ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری بھابھی سے دوستی ہو گئی۔ بھابھی بھی مجھ سے بات چیت تو نہیں کرتی تھی لیکن میں اس سے اس کی اسمارٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ چند ایک دن گزرے، میری بھابھی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب بھابھی مجھ سے کہتی کہ تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ میں بھابھی سے پوچھتی کہ میں شادی کیسے کر لوں، میرے پاس تو نہ ہی آپ جیسی خوبصورتی ہے، نہ ہی میرا وزن ایسا ہے کہ کوئی مجھے نظر بھر کر دیکھے۔ بھابھی بولی اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ بھابھی میرا علاج کیسے کرے گی۔ بولی کہ تو ابھی برقع پہن، ہم ڈاکٹر کے کلینک چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، آج پہلی بار کسی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تھا، ورنہ سب یہی کہتے کہ تو روٹی بہت کھاتی ہے، کم کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بھابھی نے باہر جا کر ایک رکشہ روکا، پھر مجھے بڑی رازداری کے ساتھ اس میں بیٹھنے کا کہا اور بولی چلو میں تمہیں کلینک میں لے کر چلتی ہوں۔ میں بہت خوشی بھابھی کے ساتھ بیٹھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک کلینک میں پہنچے تھے، مگر اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کلینک پر کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، نہ ہی اس میں زیادہ لوگ تھے۔ میری جیسے کچھ عورتیں وہاں باہر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ کچھ عورتوں کے چہروں پر بڑے بڑے داغ دانے اور دھبے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ کافی بہتر لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر آئی۔ وہ ان سب عورتوں کو دیکھنے لگی جو کہ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے میری بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی نے بھی اسے اشاروں میں کچھ کہا اور پھر مجھے لے کر باہر آ گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ یہ عورت جو بھی پوچھے تم سیدھا جواب دے دینا، پھر یہ تمہیں بڑی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی۔ وہاں پر بھابھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی تمہارے موٹاپے کو ناپنا پڑے گا، پتہ لگانا پڑے گا کہ جسم میں پانی کتنا ہے اور چربی کتنی۔ تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے کر آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس عورت کی بات ماننا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے فوراً ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں آواز آنے لگی۔ شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی، بس پھر کیا تھا۔ میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب میری پٹی کھولی تو میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی، مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، میرے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ بولی کہ میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ؟ میرے دماغ میں پھر سے باتیں پھرنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کا ہوتا ہے جن کو کوئی بچے وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر ایک خاص قسم کا پانی لگایا جاتا ہے اور مشینیں بھی دوسری ہوتی ہیں۔ اس عورت نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بنا دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔
پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بولی کہ تمہیں کب سے موٹاپا ہے، تم کھاتی کتنا ہو۔ میری ساری باتیں جو میں بول رہی تھی وہ ایک کاپی پر لکھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ساری معلومات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے کہا اب تم باہر جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا وزن کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا، خود میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں تبھی دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتیں پڑنے لگیں۔ تبھی مجھے اندر سے ایک کہے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی کی اس عورت سے دوستی تھی یا وہ اسے جانتی تھی پہلے، کیونکہ ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ خیر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگیں چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں بھابھی کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی، میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابھی نے فوراً ہی جا کر روڈ پر ایک رکشہ کیا اور میں اس میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم ہی رہی تھی، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، وہ مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے ایک بار مجھے آواز بھی دی رکیے بات سنیں، کہ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں، ان سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے لیے بھابھی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم کار میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائیں گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر ہونکوں کی طرح کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر بھابھی کا انتظار کیا مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح مختلف خیالات سے سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلا کر کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہیں۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، میرے گلے لگ کر بولی تو میری سب سے اچھی بہن ہے، میں آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ مجھے اپنی بھی بہت خوشی ہے۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پرس سے 1000 روپے نکال کر دیے اور بولی لو جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی بھابھی تم مجھے موٹاپے کے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی مزید ہنس پڑی، ارے اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا کم کر لو، کل سے تم اچھی طرح ڈائٹنگ کرنا اور میں تمہارا علاج بھی کروں گی۔ اور ہاں، اس ڈاکٹرنی نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا کیا واقعی؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس نے کوئی خطرے کی بات کہی ہے، یہی کہ شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تمہارا علاج ممکن ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر میں ڈر جاتی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اس ہلے گلے میں پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا۔ میں نے اور ندیم نے خوب مزہ کیا، ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ ان سب میں اپنی دوا کے بارے میں بھول گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی بولی یہی وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹرنی نے مجھے دی ہے، اس سے کیا ہونا ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی دوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثیر والی دوا ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں ایک خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو ناف میں ڈال کر رات بھر سو جانا، صبح اٹھو گی تو میرا وزن کم ہونے کے لیے میرے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 10,000 روپے کی لی ہے، سو اس کو بہت دھیان سے استعمال کرنا، ایک ایک قطرہ تیل کا ناف میں ڈالتی رہنا،
اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولی، بات سنو، تم اس دوا کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جی بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئیں اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ اس میں ایسے لگتا تھا تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے ہوں۔ میں نے اسے کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی۔ کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش سوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا تھا۔ اماں کی دستک سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں منظم زندگی گزاری تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں مجھ پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی ہو، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ امی کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی بدبو آ رہی تھی جسے سونگھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر باہر نکلی، اپنا آپ تر و تازہ محسوس ہوا۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا جس کا سر پیر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی۔ بھابھی بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ بولی کہ رات کو نیند کیسی آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں بتا سکی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی کہ اماں مجھے اس بات پر بھی ڈانٹ دیں کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی؟ جو میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو بھابھی بہت خوش تھیں۔ بولی کہ دیکھو سعدیہ، وزن ایک دم کم نہیں ہوتا، تمہیں کچھ محنت کرنا پڑے گی، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک اور جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب اگر تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تو تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن 50 سال کی عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا بھابھی، آپ نے جو بھی ٹیسٹ کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے پھر اسی طرح ایک رکشے والا بلوایا، مجھے لے کر اس کلینک چلی گئیں۔ میں اس بار پر اعتماد تھی کیونکہ ہم ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکے تھے۔ بھابھی بولی، تم اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چند منٹوں میں تشریف لے آئیں۔ پھر ان کے آتے ہی مجھے سلام کیا اور بولی، واہ بھئی، تم تو بہت جلدی پتلی نظر آنے لگی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح ہنسنے لگی، جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا تھا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے اس سے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی، جاؤ جا کر غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ تو کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے۔ لگ نہیں رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرے چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہسپتال کے نیلے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو بہت پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے بھڑکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔
ارے جاؤ بھی پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر میں اس کے روم میں آ گئی۔ میں غسل خانے میں گئی، وہاں جا کر وہ کپڑے لٹکائے اور تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ایک قطعدم شیشہ رکھا ہوا تھا، میں جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں مجھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے کہا کہ تم اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، اور ہاں ہلنا مت، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میں تمہارے چیک اپ کے لیے بہت بڑی مشین کمرے میں نصب کر چکی ہوں، اس سے تمہارا چیک اپ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ اور باتیں بھی کیں اور بولی، اب تم گھر چلی جاؤ، مجھ سے 3 ہفتے کے بعد ملاقات کرنا۔ جو دوا میں نے تمہیں دی ہے وہ تم پر اثر کر رہی ہے، اس کے بعد سے تم ٹھیک ہونے لگ جاؤ گی۔ ویسے بھی تمہارا وزن تو 5 کلو کم ہو گیا ہے، میں نے تمہارا وزن کر لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو میں بہت حیران ہوئی، وزن کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھابھی اس بات بہت پریشان تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے کی طرح وہ خوش باش نہیں لگ رہی تھی۔ ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو بھابھی اتنا پریشان ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے، بھابھی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بولی، اس عورت نے تمہیں اور کیا کہا تھا؟ وہ مجھ سے بہت فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کہا، اس نے میرا چیک اپ کیا۔ لیکن بھابھی، ان کپڑوں میں چیک اپ کون کرتا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں تم اس بات کی فکر نہ کرو، تمہارا رشتہ جلد ہو جائے گا، تم واقعی میں پتلی لگتی ہو۔ اب بھابھی نے بھی خوش آمدانہ لہجے میں کہا تو میں چپ ہو گئی کہ شاید سب کہہ رہے ہیں تو پھر پتلی لگ رہی ہوں گی۔ مجھے تو اپنا آپ پہلے سے بھی زیادہ موٹا اور بھدا لگنے لگا تھا۔ خیر سے بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارے پتلے لگنے کی وجہ سے اب میں تمہارا رشتہ لاؤں گی، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے بہت مقبول رشتہ لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے یہ کہا تھا تو میں خوش ہو گئی، لیکن گھر میں کسی نے بھی میرے وزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ 2 دن کے بعد بھابھی نے مجھ سے کہا، میرے گھر والوں سے پہلے میں ایک اور رشتہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، تمہیں پسند ہوا تو بتانا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ 2 دن بعد ہی مہمان بن کر تقریباً ایک پورا خاندان ہمارے گھر آیا۔ بھابھی نے ان سب کو یہی بتایا تھا کہ میری نند کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر وہ سب لوگ تو جیسے مجھے پہلے سے جانتے تھے۔ ارے یہ تو وہی ہے، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر اس لڑکی کو کچھ دکھانے لگی، بولی کہ یہ تو وہی ہے، اس کا موٹاپا، یہ تو بہت موٹی ہے، پہلے ہی ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے، چلو یہاں سے۔ ان لوگوں نے تو سامنے میرے منہ پر کہہ دیا کہ میں موٹی لگتی ہوں اور ایسی لڑکیوں سے وہ رشتہ نہیں کرتے۔ میرا دل بہت ٹوٹا، مگر میں خاموش رہی۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا کہ اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے بھائی سے تمہاری شادی خود کرواؤں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی مجھے تسلی دینے لگیں اور بولیں، یہ آخری لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہ کرو، میں نے اپنے بھائی سے ساری بات کر لی ہے، اب اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تم ورزش بھی کیا کرو، میرا بھائی بھی تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی کا بھائی میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام کر گیا، لیکن بھابھی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ دوا استعمال نہیں کرنا، اس سے تمہیں بہت نیند آتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے بھابھی کی بات سمجھ لی تھی، سو میں نے وہ دوا استعمال کرنا چھوڑ دی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا، بولا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، میں نے تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی عورت سے میں کبھی شادی نہ کرتا۔ شاید یہ سوچ کر کہ تمہارا وزن زیادہ ہے، مگر تمہاری اصل خوبصورتی میں نے آج دیکھی ہے۔ کیوں بہن کا گھر بچانے کے لیے کیوں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ بولا، میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا، میری بہن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر میں تم کو یہ بات بتا دوں گا تو وہ ناراض ہوگی۔
میں نے اپنے شوہر سے بڑی مشکلوں سے یہ بات نکلوائی اور بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری بہن تمہارے موٹاپے کا علاج نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسے کمانا چاہتی تھی۔ تمہیں وہ مختلف لوگوں سے ملواتی تھی جن کو اپنے برانڈ کی ماڈلنگ کے لیے ایک بہت ہی موٹی عورت کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے وہ تمہیں ایک ایجنسی کے پاس بھی لے کر گئی، مگر انہوں نے کہا کہ تم اس طرح تصویریں نہیں بنواؤ گی، سو تمہیں کوئی بہانہ کر کے دیں۔ کچھ عرصہ تو اس نے یہ سلسلہ چلایا، ایک دو تصویریں تمہاری رسالے میں بھی چھپ گئی تھیں، لیکن اس بات پر تمہاری بھابھی بہت پریشان ہوئیں کیونکہ تم بہت مشہور ہونے لگی تھی، اور یہ بات اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی تو وہ میری بہن کو طلاق دے دیتا۔ بس اسی لیے اس نے تمہاری شادی کا بندوبست مجھ سے کر دیا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات چلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی مجھے اپنے پیسوں کے حصول کے لیے استعمال کریں گی، کیونکہ وہ بھی ایک معقول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے نقصان کا ازالہ کر دیا تھا، اپنے بھائی سے میری شادی کا بندوبست کر دیا تاکہ میں زمانے بھر میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں، اور میں اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔